السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کا پارہ جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جا کر تورات لینے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہ سب کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام لینے کے لیے گئے اور کس طرح اپنی ذمہ داریاں پیچھے ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے، یعنی ڈیلیگیٹ کر کے گئے. تو اس پر کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے. لکھتی ہیں کہ کل کے پارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھا کہ وہ اللہ کی ملاقات اور تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے. علم سیکھنے کے لیے محنت اور کوشش تو کرنی پڑتی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے مبارک ماہ میں کام پر سے چھٹی لینے کے لیے میں نے 2 ماہ پہلے اپلائی کیا. سپروائزر چائنیز ہے. کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی چھٹیاں جمع رکھتی ہو اس ماہ یعنی رمضان میں جانے کے لیے، لیکن تم ڈیزرو کرتی ہو، تم اپنی جگہ کسی کو ٹرین کر دو. کام پر ایک لڑکی جو پاکستان سے ہے آن کال کام پر آتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میری جگہ کام کر لو تو میں الہدیٰ قرآن کے لیے بے فکری سے جا سکتی ہوں. اس نے بھی خوشی سے حامی بھر لی. کہنے لگی مجھے بھی 1 ماہ کے لیے جاب مل جائے گی. دوسری بات یہ کہ میں تم سے کام بھی سیکھ لوں گی. میں نے بھی بہت محنت اور امانت داری سے کام سکھایا تاکہ میرے جانے کے بعد سٹاف یا سپروائزر کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر روز شام کو ٹیلی فون پر سارے دن کی رپورٹ لیتی اور اگلے دن کیا کچھ کرنا ہے انفارمیشن ایکسچینج کرتی ہوں. الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ دورہ قرآن کے لیے جا رہی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزا دے جنہوں نے میرے لیے آسان کر دیا اور اس نے ایک کام میں حصہ لینے کا موقع دیا. یہی اصل مقصد تھا کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یا جو کچھ اب کر رہے ہیں اس سے اگلے لیول پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر صرف خود غرضی کے ساتھ خود آگے نہیں بڑھیے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پھر جو ہمارے متعلقین ہیں چاہے وہ گھر والے ہیں چاہے ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا. ہم صرف سوچتے ہیں ہمارا کیا ہوگا اور ساری ہماری توجہ یا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے. لیکن اگر انسان دونوں طرف پہ سوچے تو یہی اعتدال ہے، یہی ایک بیلنسڈ لائف ہے یا بیلنسڈ اپروچ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ اپنا کام کسی اور کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کے مقام اور درجے میں کوئی کمی نہیں آتی. کیونکہ بعض لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اگر میری جگہ کوئی اور آ گیا اور اس نے مجھ سے اچھی پرفارمنس دکھا دی تو پھر میری تو کوئی قدر ہی نہیں رہے گی، مجھے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی اور کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا اس سے زیادہ کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے زیادہ نوازتا ہے. اسی طرح کل ہی کے لیکچر میں آیت نمبر 116 پر کسی نے لکھا ہے کہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حریف سے نمٹنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. یعنی انسان کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے. یعنی جھگڑے کے موقع پر جیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو وہ جھگڑے پر اتر آیا اور پھر اس کے بعد اس نے صرف خود نہیں، صرف اس کے درباری نہیں، پوری قوم کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. اب ایک فوج تھی، 70,000 کی تعداد بتائی جاتی، فوج کی فوج تھی، ہر شہر سے لوگ آ گئے تھے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. تو جب مقابلے کے میدان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے اپنا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے یا پھر ہم پہل کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی پہل کرو، یعنی تم دکھاؤ جو کچھ دکھانا ہے، اور خود کو پیچھے رکھا، بعد میں رکھا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے پس اندازی اختیار کر لی یا پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس میں بہت بڑے فائدے ہیں. تو انہوں نے ان فائدوں کو لکھا ہے کہ عام زندگی میں گھریلو، خاندانی یا کسی دوسری نوعیت کے اختلافات کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اس میں اپنے حریف کو پہل کرنے میں
کیا کیا مصلحتیں ہوتی جب آپ کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دیتے ہیں یا اس کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیتے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ مجھے کئی مواقع پر ہوا. ایک یہ کہ آپ کو دوسرے کا موقف پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے اور وہ کس بات پہ الجھا ہوا ہے, اس کی مشکل کیا ہے. دوسرے, اس کو کون کون سی باتیں زیادہ بودر کر رہی ہیں. پھر یہ کہ کن کن نکات پر وہ شدت اختیار کیے ہوئے, اور یہ کہ وہ کہاں کہاں کمزور پڑ رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے, ویکنس بھی اس کی پتہ چل جاتی. اس طرح ہمارے پاس اس کی باتوں کا جواب اکٹھا کرنے کا وقت مل جاتا ہے. جب آپ سنتے جاتے اور پوری کہانی سن لیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں پورا ایک مکمل کمپریہنسو جواب بھی بنا لیتے ہیں. اور اکثر تو مشورہ کرنے کا بھی وقت مل جاتا ہے. غیر ضروری بحث اور نکات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اس کو لاجواب کرنے کے نکات جمع کرنے میں آسانی ہوتی اور اس طرح جیت آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم پہل کریں تو اپنا موقف سمجھانے کا دوبارہ وقت میسر نہ ہوگا, کیونکہ ہم تو اپنی بات کر چکے. پہل جو کرتا ہے وہ ایک الزام آرائی کا انداز اختیار کیے ہوئے سامنے آتا ہے, جبکہ دوسرا دفاعی انداز اختیار کرتا ہے, اور یوں اس کا تاثر مثبت ہوتا ہے جبکہ پہلے کا منفی ہوتا ہے. بہرحال اس حکمت کو اپنانے میں مجھے ہمیشہ کامیابی رہی اور یہی محسوس ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا. حق ظاہر ہو جاتا ہے, باطل کے قدم ٹھہر نہیں پاتے. پہل کرنے میں جیت لازم نہیں, جیت تو حق ہی کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں, اس میں ہمیں صرف اپنے خیالات کے اظہار کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسرے کی بھی سننی چاہیے. صرف اپنی ہی کہانی نہ سناتے جائیں, صرف اپنا دیکھیں کہ ہمیں کیا مشکل ہو رہی یا ہم کس پرابلم میں یا ہم کیا سوچ رہے ہیں, بلکہ دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. اور جب آپ پہلے اس کو بات کرنے کا موقع دیں گے تو کچھ تو گرمی وہی ٹھنڈی ہو جائے گی کہ موقع مل گیا. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کی فرسٹریشن اس لیے بھی ہوتی کہ ہم ان کو بات کہنے کا موقع نہیں دیتے اور پھر وہ اپنے دل میں ہی رکھ لیتے. تو اس طرح یہ جو طریقہ ہے کہ دوسرے کو پہل کرنے دی جائے کسی بھی معاملے میں, اور ویسے بھی ایک مینرز اور اخلاق میں سے بھی ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں, دوسرے کو آفر کرتے ہیں کہ آپ پہلے کھانا لے لیں, آپ پہلے چلے جائیں. تو اس سے آپ دوسرے کا دل جیت لیتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جبکہ جب آپ خود ہر چیز میں آگے ہو جاتے ہیں تو پھر ساری ذمہ داری بھی آپ ہی پر پڑ جاتی ہے اور دوسرے پوری طرح اس کام میں انوالو نہیں ہوتے. تو یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہے اور اس واقعے سے ہمیں یہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی ہوئی تھی کل پلان کرنے کی کہ آئندہ سال تک کا کوئی ٹارگٹ رکھنا ہے تاکہ ہم اس سال سے اگلے سال تک کا سفر جو کریں اس میں ہمارا کل آج سے بہتر ہو. وہ حدیث بھی ہے نا کہ جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا, وہ نقصان میں ہے. تو ہمیں ہر دن ختم ہونے سے پہلے اگلے دن کا پلان کر لینا چاہیے, ہر ویک کے ختم ہونے سے پہلے اگلے ویک کو, ہر مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اگلے مہینے کو, اور ہر سال کے ختم ہونے سے پہلے اگلے سال کو پلان کر لینا چاہیے کہ مجھے اور آگے نیکی کے کاموں میں, دین دنیا کے کاموں میں کس طرح بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ آن لائن ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے لکھا ہے. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. In yesterday's Dawra Quran of Juz 9, you spoke in detail about serving Allah's deen. Since the beginning of Ramadan, I have been praying to Allah to use me and my skills to serve His deen. But the main challenge for me was, what are my skills? How should I serve His deen? The hardest thing is to come up with an idea, with what to do with your life so that on the Day of Judgment, you have something to present to Allah. After your class yesterday, the online students had a review session with Sister Shazia. She mentioned a great tip, which is that whenever she isn't sure about what to do, even for the smallest choices in her life, such as whether to email a student or to make a phone call to a student, she just makes dua to Allah. And He puts it in her heart what is the best course of action. So that's what I did yesterday. The simplest thing, I just made dua to Allah to inspire me and to show me
what He wants me to do with my life. This morning after Fajr, I was sitting by myself doing dhikr, and all of a sudden this idea came into my heart, and it was perfect. It was exactly what I'm capable of doing with 2 small children, and exactly what the Ummah needs today. Because my idea wasn't translated into reality yet, I will just mention that my plan is to work on it once every week for a year, so that inshallah by next Ramadan I will have something solid which I can leave as a sadaqah jariyah.